السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبید اللہ سالم چترویدی کا یہ ویڈیو ہے، کان کھول کر سن لو۔ محرم میں تعزیہ نکالنا حرام، محرم میں یہ غلطی ہرگز نہ کریں۔ 2025 نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آج جو ڈھول گلے میں لٹکا کر ڈگڈگی بجاتے، ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے؟ پوچھو ذرا، تلوار چلانی آتی ہے؟ نہیں، صرف شراب انڈیل کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چڈیاں اتار کر ڈانس کرنا آتا ہے۔ اس کو ماتم نہیں بولتے، اس کو محرم منانا نہیں بولتے، یہ خرافات ہے میرے نوجوانوں۔ اگر آپ کو تلوار چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو ڈنڈا چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے اگر آپ اپنی کوئی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، کیجئے۔ لیکن شراب پی کر جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر جو ڈانس کرتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، اسلام میں اس کی اہمیت و حیثیت نہیں۔ اگر یہ برا اچھا کام ہوتا تو سارے امام مسجد کے منبر پر بیٹھ کر ڈھول بجاتے، اس لیے کہ نیک کام ہے۔ سارے مولانا لوگوں کے گلے کے اوپر ڈھول ہوتا اور ہاتھ میں تعزیہ لے کر کے پورے گلی گلی گھومتے کہ نہیں مبارک کام ہے، کرو۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی پرمیشن، کوئی اس کی اجازت نہیں۔ محرم کا جو مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ سمجھتے کیا کہ چلو بھئی امام حسین شہید کیے گئے تو اب ڈھول نکالو اور 10 دن تک خوب ڈھول بجاؤ، خوب ڈھول بجاؤ اور تعزیہ 52 ہاتھ کا 75 ہاتھ کا تعزیہ بناتے۔ تعزیت سے بنا، تعزیہ کا مطلب تسلی دینا۔ ہم تعزیہ بنا کر تسلی دے رہے ہیں کن کو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ تعزیہ بنا کر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پرسہ نہیں دے سکتے، تسلی نہیں دے سکتے۔ تعزیت کے معنی تسلی دینا، اور اسلام میں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ ماتم بھی مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ اسلام میں غم منانا، اسلام میں ماتم کرنا۔ ماتم مطلب جیسے کسی کا اچانک بہت نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا، جیسے وہاں ماتم ہے۔ ماتم، یا ہماری عورتیں بال کھول کر ماتم کیوں کر رہی ہو؟ ماتم جی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اسی لیے ہم ماتم کر رہے ہیں۔ حضرت حسین سے بھی زیادہ دردناک انداز میں حضرت امام حمزہ سید الشہداء الحمزہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، ان میں سب سے بڑا درجہ اور عہدہ اگر کسی شہید کا ہے تو اس حسین کا نہیں ہے، بلکہ ان کے نانا کے چچا، اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہادت، ان کو شہیدوں کا سردار کہا گیا ہے، یعنی سید الشہداء۔ یہ صرف ایک ہی صحابی کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق شہید کیے گئے، ان کے ساتھ سید الشہداء نہیں لگا۔ حضرت حسین بھی شہید کیے گئے، سید الشہداء مطلب شہیدوں کا سردار کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن حضرت حمزہ کو اتنے دردناک انداز میں شہید کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو کہا کہ محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم انتقام کی بات مت کرو، تمہیں درد اور غم ہو رہا ہے نا، دیکھو تم نظر اٹھا کر وہ دیکھو عرش پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا انسانیت میں جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں میں اگر شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو وہ صرف سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ ان کے طرح تو حضرت حسین بھی شہید نہیں کیے گئے، البتہ کرب و بلا وہاں پر ضرور ہوا ہے۔ کرب بلا، کرب مطلب درد، بلا مطلب تکلیف، اسی لیے اس میدان کا، اس فیلڈ کا نام کربلا پڑا ہے۔ کربلا بڑی اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی یزیدیوں کے ذریعے سے، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی شہادت کی وجہ سے ہم ماتم نہیں منا سکتے۔ اگر شہادت کی وجہ سے ماتم منایا جاتا
تو जंग उहद के मैदान में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में तलवार लेकर मैदान में कुफ्फार को वासिले जहन्नम कर रहे। पीछे से एक वहशी नेज़े में बड़ा एक्सपर्ट था, भाला जिसको बोलते, तलवार चलाने में बड़ा एक्सपर्ट था, डंडा चलाने में बड़ा माहिर था। आज जो ढोल गले में लटका कर डुगडुगी बजाते, इनको डंडा चलाना आता है? पूछो जरा। तलवार चलानी आती है? नहीं। सिर्फ शराब उंडेल कर और अपने कपड़े फाड़ कर चड्डियां उतार कर डांस करना आता है। इसको मातम नहीं बोलते, इसको मुहर्रम मनाना नहीं बोलते, ये खुराफात है मेरे नौजवानों। अगर आपको तलवार चलाना है तो इस्लाम ने आपको मना नहीं किया। अगर आपको डंडा चलाना है तो इस्लाम ने आपको मना नहीं किया। अगर आपको सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप अपनी कोई वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको इस्लाम ने मना नहीं किया है, कीजिए। लेकिन शराब पीकर जो हराम है, नाजायज है, वो शराब पीकर नशे में धुत होकर जो डांस करते हो, ढोल बजाते हो, इस्लाम में इसकी अहमियत व हैसियत नहीं। अगर ये बुरा अच्छा काम होता तो सारे इमाम मस्जिद के मिंबर पर बैठकर ढोल बजाते, इसलिए कि नेक काम है। सारे मौलाना लोगों के गले के ऊपर ढोल होता और हाथ में ताजिया लेकर के पूरे गली गली घूमते कि नहीं, मुबारक काम है, करो। इस्लाम के अंदर इसकी कोई अहमियत नहीं, इसकी कोई परमिशन, कोई इसकी इजाजत नहीं। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारजार में, जंगे उहद के मैदान में है। वैसे पीछे से आया, जोर से नेजा मारा, जोर से, दूर से, एक जगह बैठकर नहीं, दूर में लड़ाई हो रही है, यहीं से जोर से नेजा मारा। निशान कितना जबरदस्त रहा होगा कि फौरन ये पीछे लगा, पीछे नेजा लगा है। हम लोग जिसे आजकल भाला बोलते हैं, वो नेजा जोर से मारा, निकल गया, हजरत हमजा शहीद हो गए वहीं पर। तो वो वैशी बाद में ईमान लाए, लेकिन उस वक्त किराए के थे, वो उस वक्त भाड़े पर उनको हायर किया गया था। हिंदा एक औरत ने बाद में वो भी ईमान लाई और उन्होंने कहा कि लाओ, हमजा के जिस्म को फाड़ कर उनके जो अतड़ियां हैं, उनके जो गुर्दे हैं, उनका जो दिल है, कलेजी है, सबको निकाल कर लाओ। जब वो शहीद हो गए, नीचे गिर गए, तो वैसी आया, चाकू लेकर पूरे जिस्म को फाड़ कर अलग किया, सारे इन एब्डोमेन, इन ऑर्गन्स को निकाला। ऑर्गन ही बोलते हैं, एब्डोमेन सिस्टम में जितनी भी चीजें होती उसको ऑर्गन बोला जाता। वो सारी चीजों को निकाल कर, तब भी उसका पेट नहीं भरा, उंगलियों को काटा, पैरों की उंगलियों को भी काटा, हाथ की उंगलियों को भी काटा, उस पर भी पेट नहीं भरा, नाक को काटा, उस पर भी पेट नहीं भरा, कान को काटा, और सबको थैली में जमा करके हिंदा के पास लेकर गया। जब शहादा जमा किए गए तो उनमें से हजरत हमजा की भी लाश लाई गई। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे चचा की लाश कहाँ है, जरा बताओ लोगों मुझे। तो सबने कहा कि ये हमजा की लाश है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे हमजा की लाश नहीं है, मैं पहचानता हूं उनको, लेकिन लाश का मुसला कर दिया गया था, जिस्म के आज़ा काट दिए गए थे, तो पहचानने के लायक नहीं था। तो हजरत हमजा की बहन ने आकर के पहचाना और कहा कि अल्लाह के नबी, यही आपके चचा और मेरे भाई हमजा हैं, उन्हीं की लाश है। अल्लाह के नबी गुस्से में आए। अल्लाह के नबी ने कहा कि कसम खाता हूं, एक एक उहद में जो सहाबी शहीद हुए हैं, 70 को मारूंगा, एक के बदले 70 को मारूंगा। आवाज आई आसमान से, मोहम्मद आप एक के बदले 70 को नहीं मार सकते, आप एक के बदले एक ही को मार सकते। इसलिए इस्लामिक शरीयत में प्रावधान है, अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो अगर वो उसका मर्डर ही करना चाहता है, कत्ल करना चाहता है, तो उसी अंदाज में कत्ल करेगा जैसे उसने कत्ल किया है। वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, लेकिन अगर माफ कर दिया जाए तो और ज्यादा अच्छी बात है। यह आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी को कहा कि मोहम्मद आप एक के बदले 70 को नहीं मार सकते, आप आखिरी नबी हुए तो क्या, कानून सिस्टम मेरा चलेगा, आपका नहीं चलेगा, मैं जो कहूंगा वही आपको करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था, तो अल्लाह के नबी से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मोहम्मद तसल्ली, काम डाउन, सब्र करो। और तुम्हें अगर खुशी नहीं हो रही है, अगर तुमको तसल्ली नहीं हो रही है कि मेरे चचा के जिस्म का बुरा हाल कर दिया गया है, नजर उठाकर देखो, अर्श पर मैंने लिख दिया है, क़यामत तक जितने भी शहीद होंगे उन तमाम शहीदों में अगर तमाम शहीदों का कोई सरदार होगा तो उसका नाम सैयदुश शुहदा अल हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होगा। हजरत हमजा से ज्यादा दर्दनाक शहादत किसी की नहीं हुई। अगर मातम मनाते, कंधे पर ताजिया उठाते,
تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے، اللہ کے نبی سب سے پہلے اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ آج جو ہم لوگ بڑا بڑا وہ 2.5 بائی 1.5 بائی 2 کا ڈھول گلے میں لگا لیتے ہمارے نوجوان، یا حسین کر کے ہم لوگ، آپ پر جو چیز فرض ہے ہم پر، پہلے اس کو ایکسرسائز کیجئے، اس پر عمل کیجئے، وہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ پوچھے گا 2 کروڑ 80-86 لاکھ روپے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جلو گے، اس کا نہیں۔ اگر ہم محرم میں ڈھول نہیں بجائیں گے تو کچھ نہیں پوچھے گا، رب نہیں پوچھے گا۔ تعزیہ بناتے 52 ہاتھ کا کئی ہزار روپے جمع کر دیتے۔ ابھی 3 دن پہلے پروگرام تھا وہاں اڑیسہ بارڈر پہ، جسٹ وہاں پر ان لوگوں کا رواج تھا کہ وہ اس علاقے میں، اس 2-3 ضلع میں سب سے بڑا تعزیہ بناتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی ان لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جب ہی مان سکتے ہیں، ہم لوگ ایک مقرر کو بلانا چاہتے ہیں اور ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جتنا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا بجٹ تھا اس تعزیے کا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیسوں سے یا تو تعزیہ بنائیں گے، نہیں تو جلسہ کریں گے، اور جلسے میں بھی ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ فلاں مولانا کو بلانا ہوگا۔ تو بہر کیف طبیعت بھی خراب تھی تو ایسی بات آئی تو ہم گئے وہاں پر۔ جانے کے بعد ایک اسی طرح کا پروگرام ہوا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، 12 تاریخ کی بات ہے بھی، تو وہاں پر ہم پہنچے تو پورے گاؤں والوں نے توبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ہم تو یہ بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثواب ہے کرنا، یہ ضروری ہے محرم میں کرنا، اس لیے ہم لوگ بناتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ کے مقامہ سجاتے ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، بلہا عورتیں گھومتی اور منتیں مانگتی۔ ہم نے کہا کہ بھائی مورتی ہنومان جی کو بٹھا کر کے، جو ہندو لوگ ہنومان چالیسا پڑھتے، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے لوک اجاگر منتر پڑھتے ہیں، مورتی بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ بھی بناتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس مورتی پر ان مٹی چڑھا دیتے، پتھر چڑھا دیتے ہیں، وہ بنا کر اس کو پوجتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو؟ بولا وہ تو غلط ہے مورتی۔ ہم نے کہا کہ آپ کا تعزیہ کیا ہے؟ آپ کا تعزیہ کیا؟ آپ کے تعزیہ بھی تو مورتی ہے، پھر وہ تو بے جان چیز ہے۔ تو بہرکیف شکر ہے کہ ناچیز کے ہاتھ پر ان لوگوں نے توبہ کیا ہے اور ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ کبھی نہیں کریں گے آئندہ کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہمارے بعض مسلم نوجوان جو دلی میں بقرعید، دلی سے بقرعید اور عید پہ گھر نہیں آئیں گے، محرم میں ضرور آئیں گے کہ جی جانا ہے محرم میں، ہمیں ڈھول بجانا ہے۔ ڈھول مت بجائیے اس ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب ملنے جلنے والے تمام گروپ میں اس کو شیئر کر دیں، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیں۔